الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. حاملہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، اس کے یہاں ولادت ہو تو کیا حکم ہے؟ حدثنا احمد بن منی حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن ابي سنابل ابن بعكك قال وزعت سبيعة بعد وفاة زوجها ب23 يوما أو 25، فلما تعلت تشوقت للنكاح فأنكر عليها ذلك، فذكر للنبي إن تفعل قد حل أجلها. حدثنا أحمد بن مني حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان منصور قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل، وسمعت محمد يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها تزويج، وإن لم يكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح. حامل عورت کے تعلق سے مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت اختلافی مسئلہ بھی ہے، کئی دفعہ اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کے یہاں ولادت ہوئی تو کیا حکم؟ یعنی ایک بیوہ کے گھر بچہ پیدا ہوا تو کیا اسے عدت گزارنی ہے یا نہیں گزارنی یا کیا کرنا ہے، اس تعلق سے مسئلہ ہے۔ ابو السنابل بن بعکک بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ سبیعہ نامی عورت کے ہاں اس کے خاوند کی وفات کے 23 یا 25 دن بعد ولادت ہوئی۔ جب وہ نفاس سے پاک ہو گئی تو اس نے نکاح کے غرض سے بناؤ سنگار کیا۔ اس کی اس حرکت پر اعتراض کیا گیا اور اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کی عدت پوری ہو چکی۔ احمد بن منی کی سند سے مذکورہ بالا کی مانند مروی ہے۔ اس مسئلے میں سیدہ ام سلمہ سے بھی روایت آئی ہے۔ امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو السنابل رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے اور اس سند سے غریب ہے، میں نے غریب کا معنی آپ کو ذکر کیا ہے، اور ہمارے علم میں اسود کی کوئی روایت ابو السنابل سے نہیں ہے۔ اور میں نے امام محمد یعنی محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ فرماتے تھے میرے علم میں ابو السنابل نبی کے بعد زندہ نہیں رہے، اس لیے اسود کا سماع نہیں ہو سکتا۔ اکثر اہل علم صحابہ کرام اور دوسرے حضرات کا عمل اس پر ہے کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس بچے کی ولادت کے بعد اس کے لیے شادی کرنا جائز ہے، اگرچہ 4 ماہ 10 دن مدت پوری نہ ہوئی ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ ایک حاملہ عورت اس کا خاوند وفات پا گیا اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور بچے کی ولادت کے بعد کیا وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ 4 ماہ 10 دن بیوہ کے لیے ضروری ہے، لیکن مثال کے طور پر شوہر وفات پایا، 5-6 دن گزرے تھے، بچہ پیدا ہو گیا، اب کیا کرے؟ کیا اس کے بعد عدت گزارے یا نہ گزارے، یا پھر اسی پر وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے؟ یعنی جب اس کا جو ہے نفاس کی حالت پوری ہو جائے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے علماء کرام نے کہا کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے، اگرچہ 4 ماہ 10 دن مدت نہ پوری ہوئی ہو۔ امام سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم صحابہ
رضی اللہ عنہم اور دوسرے حضرات کا قول یہ ہے کہ دونوں میں سے جو مدت زیادہ لمبی ہو اس کے مطابق عدت گزارے گی، لیکن صحیح قول پہلا ہے۔ یعنی دوسرے جو صحابہ کا، بعض اہل علم صحابہ کا کیا قول ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر حمل پہلے ہو جا رہا ہے اور عدت ختم نہیں ہوئی 4 ماہ 10 دن، تو پہلے وہ پورے 4 ماہ 10 دن گزارے گی۔ اگر 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد حمل ہو رہا ہے، یعنی بچہ پیدا ہو رہا ہے، ولادت ہو رہی ہے، یعنی ولادت کر رہی ہے، تو وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد جب بھی ولادت کرے گی اس کے بعد وہ نکاح کرے گی۔ لیکن صاحب کتاب کا کہنا ہے والقول الاول اصح، پہلا قول زیادہ صحیح ہے، یعنی وضع حمل پر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تزع عند وفاة زوجها، قال ابن عباس تعتد الآخر الأجلين، قال أبو سلمة بل تحل حين تزع، وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة۔ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے درمیان اس عورت کے بارے میں گفتگو ہوئی جس کا خاوند فوت ہوا ہو اور اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی۔ خاوند وفات پایا، وہ عورت حاملہ تھی، پھر اس کا حمل وضع ہو گیا، یعنی اس نے ولادت کر دی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ دونوں مدتوں میں سے بعد والی مدت تک عدت گزارے گی۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ دونوں میں سے دیکھا جائے گا کون سا لمبا ہے۔ وضع حمل اگر پہلے ہو جا رہا ہے تو پوری عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اور اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد تک حمل نہیں، یعنی مثال کے طور پر دوسرے مہینے میں شوہر، جو عورت حاملہ تھی 2 مہینے ہوئے تھے یا 3 مہینے ہوئے تھے، شوہر وفات پا گیا، اب وہ باقی جو 7 مہینے بچے ہوئے ہیں، جو 6 مہینے بچے ہوئے ہیں، وہ پورے کے پورے پہلے گزارے گی، پھر وضع حمل ہوگا، اس کے بعد شادی، کہیں شادی کر سکتی ہے، یعنی بچے کی ولادت کے بعد، نفاس سے پاک ہونے کے بعد۔ لیکن یہ ابن عباس کا قول ہے، ابن عباس کا ماننا ہے، لیکن ابو سلمہ نے کہا بلکہ بچہ جتنے ہی جنتے ہی، یعنی بچہ جنتے ہی اس کے لیے نکاح جائز ہے، یعنی جیسے ہی اس نے بچے کی ولادت کر دی اب وہ نکاح کر سکتی ہے، چاہے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، 9ویں مہینے میں تھی وہ، شوہر وفات پا گیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ 10 دن میں جو ہے آپ کو ولادت ہوگی، اور 10 دن کے اندر شوہر وفات پا گیا اور 10 دن کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، تو کیا وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے گی دوسرے نکاح کے لیے، یا 10 دن کے بعد وہ سیدھا نکاح کر لے گی؟ یعنی 10 دن کے بعد وہ نفاس سے پاک ہونے کے بعد جو ایک عدت ہوتی ہے 1 مہینے کے حساب کا رہتا ہے، یہ اس سے کم کا، وہ اس سے پاک ہونے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ تو ابن عباس کا کہنا ہے کہ نہیں، پہلے جو ہے وہ پھر وہ چاہے وہ 4 مہینے 10 دن گزارے گی عدت، کیونکہ وہ لمبا ہے، لیکن ابو سلمہ کا کہنا ہے نہیں، بچہ جیسے ہی پیدا ہو گیا وہ عورت کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کا ہم نوا ہوں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ابو سلمہ جیسا ہی، یعنی بچے کی ولادت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ فارسلوا الى ام سلمہ زوج النبی فقالت قد وزعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله فأمرها أن تتزوج، قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ چنانچہ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی طرف پیغام بھیجا، تو انہوں نے فرمایا کہ اسلم خاندان کی سبیعہ نامی عورت نے اپنے خاوند کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں بعد بچہ جنا، تو اس نے رسول سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے اسے شادی کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کرنے کا حکم دیا، یعنی تھوڑے دنوں میں، جیسے ذکر ہے کہ 20 یا 23 25 دن میں اس نے بچہ پیدا کر دیا تھا،
یعنی اس مدت میں یہ شوہر جو ہے وفات پا گیا تھا، وہ اس مدت وفات پانے کی اتنی مدت میں بچہ ہو گیا، تو آپ نے اسے شادی کرنے کا حکم دیا۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، فائدے میں دیکھیں بہت بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ متوفى عنها زوجها، جس کا خاوند فوت ہو گیا، یعنی بیوہ، جسے ہماری زبان میں بیوہ کہا جاتا ہے، اس کی عدت کے بارے میں بلا قید فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو فوت ہو جائے اور اب پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائے تو وہ عورتیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں۔ یہ بلا قید، یعنی کسی کی کوئی شخص وفات پایا، قرآن مجید کا قرآن مجید کی آیت ہے اربعۃ اشہر و عشرہ، کہ اگر کوئی شخص وفات پا گیا تو اس کی بیوی جو بیوہ ہے وہ 4 ماہ 10 دن کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی۔ اس آیت میں پیچھے رہ جانے والی بیویوں کے حاملہ یا غیر حاملہ ہونے کا ذکر نہیں ہے، یہ بلا قید ذکر ہے، اس میں حمل کا ذکر نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتوں میں عدت 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن عدت 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن سورہ طلاق میں مطلقہ کی عدت کے بارے میں فرمایا، اور حمل والی عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی سورہ طلاق میں مطلقہ کی عدت کے بارے میں یہ چیز ذکر ہے کہ مطلقہ کی عدت کتنی ذکر کی گئی تھی؟ ثلاثۃ محیض، یعنی 3 حیض، لیکن ایک مطلقہ کی حمل والی عورت ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے، یعنی ایک عورت کو طلاق ہوئی، حاملہ تھی، آج طلاق ہوئی، دوسرے یا تیسرے دن اس نے بچہ جن دیا، بچہ ہوا، تو وہ پاک ہو گئی اب، اور اس کو کوئی عدت نہیں گزارنی ہے طلاق کی، کیونکہ اب وہ سیدھا نکاح کر سکتی ہے، وہ سیدھا نکاح کر سکتی ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے اب عدت گزار، کیونکہ مطلقہ کی حاملہ عورت جو مطلقہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، اگر حمل ہو گیا اس کے بعد وہ پاک ہو گئی۔ یعنی اگر بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ عورت پاک ہو گئی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مطلقہ عورت کا خاوند عدت کے دوران میں وفات ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، لیکن جمہور صحابہ، تابعین، ائمہ کا موقف یہ ہے کہ بیوہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت ہر حالت میں مطلقہ ہو یا نہ ہو وضع حمل ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ امید ہے کہ مطلقہ عورت کی جیسے عدت وضع حمل ہے، ویسے ہی بیوہ عورت کی بھی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مطلقہ عورت ہے، اس کا خاوند وفات پا گیا ہو، یعنی اب شوہر نے طلاق دی، دوسرے دن شوہر وفات پا گیا، تیسرے دن بچہ ہوا، تو تب جو ہے وضع حمل اس کی عدت ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلقہ عورت کی جیسے عدت بچہ جننے کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک بیوہ عورت اگر حاملہ ہو، حمل کا لفظ شرط ہے، بغیر شرط حمل کا لفظ، اگر حاملہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اگر حاملہ ہے تو اس کا وضع حمل ہونے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر وفات پایا، وہ دوسرے مہینے میں تھی، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ تقریباً 7 مہینے ویٹ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ 4 ماہ 10 دن ویٹ کرنے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، نہیں، اب وہ 7 مہینے ویٹ کرے گی، جب اس کا حمل، جب ولادت ہوگی اس کے بعد وہ نکاح کرے گی۔ اسی طریقے سے ایک شوہر وفات پایا اور دوسرے یا تیسرے دن اولاد ہو گئی تو یہ عورت پاک ہو گئی، یہ عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی جمہور کا قول ہے، یعنی اکثر علماء کرام کا، صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ کا یہ موقف۔ اور اس حدیث سے اس کی تائید و تصدیق بھی ہوتی ہے، ہم نے جو حدیث آگے پیچھے پڑھی ہے اس کی تائید، اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر بیوہ مطلقہ ہو تو پھر حمل کی صورت میں وضع حمل ہے،
اور اگر مطلقہ نہ ہو تو پھر 4 ماہ 10 دن، اور غیر حاملہ ہونے کی صورت میں بھی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی انہوں نے مسئلے کو وضاحت کی، اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو علماء کرام اس مسئلے کو ایسے بیان کرتے۔ وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہ اگر بیوہ مطلقہ ہو، بیوہ بھی ہو مطلقہ بھی ہو، یعنی شوہر نے طلاق دیا اور شوہر وفات پا گیا، مطلقہ ہے پہلے، اور شوہر بھی وفات پا گیا تو بیوہ بھی ہو گئی۔ اب اگر اس نے حاملہ تھی، وہ حاملہ تھی، تو وضع حمل یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے کہیں بھی، اگر دوسرے یا تیسرے دن بچہ ہو گیا۔ اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو ایسا مطلب نکال کر اس حدیث اس طریقے سے فیصلہ ہوتا۔ اور اگر بیوہ ہے، صرف مطلقہ نہیں ہے، طلاق نہیں ہوئی تھی اس کی، صرف بیوہ ہے، اگر وہ حاملہ ہو یا نہ ہو، حاملہ ہو یا نہ ہو، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی۔ لیکن حدیث آ گئی ہمارے پاس، اس سے ہم اس بات کا علم لگائے، اس سے اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ اگر بیوہ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل یعنی بچہ جب ولادت ہو گئی تب ہے۔ اور اگر بیوہ ہے، حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اسی طریقے سے اگر طلاق یافتہ ہے اور حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت ثلاثۃ محیض ہے۔ اگر طلاق یافتہ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا وہ پاک ہو جائے گی۔ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ صحیح موقف جمہور کا ہے، یعنی جمہور کا یہی موقف ہے کہ حاملہ عورت کا وضع حمل عدت ہے۔ سیدنا علی کے مسلک کی کہ وضع حمل اور 4 ماہ 10 دن میں سے جو بعد میں پورے ہیں وہ مدت عدت گزارنی ہوگی سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن عباس کی طرح انہیں بھی سبیہ سلم اسلمیہ کی یہ روایت نہیں پہنچی رضی اللہ عنہ، یعنی ان کی روایت ان تک، واقعے کا علم ان تک نہیں تھا، یعنی اس واقعے کا ان کا علم نہیں ہو سکا۔ اگر انہیں علم ہو جاتا تو وہ بھی ابن عباس کی طرح اپنے مسلک سے رجوع کر لیتے، یعنی ابن عباس نے جو ذکر فرمایا تھا کہ دونوں میں سے، یعنی 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل، دونوں میں سے جو مدت لمبی ہے وہ مدت عورت گزارے گی، یہ ابن عباس کا موقف تھا۔ لیکن ابن عباس نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ رجوع کرنے کا مطلب وہ بھی ماننے لگے کہ اگر حاملہ عورت بیوہ ہے تو وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ عورت بیوہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن ہے۔ بس اسی مسئلے پر وہ بھی آ گئے۔ امید ہے مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بنا کسی اس کے مسئلہ ضرور پوچھ لے، کیونکہ یہ مسائل بہت ضروری ہیں، اہم ہیں۔ اس کو بس رکھے نا، اور ایسا نہ ہو کہ سمجھ میں نہیں آیا اور 1 مہینے کے بعد اگر امتحانات شروع ہیں اس کے بعد یا اس میں جو ہے آپ سے سوال کیا جائے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا اور اس وجہ سے ہم نہیں لکھ سکے، تو ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھے، مجھے جتنی استطاعت تھی میں نے آپ کو سمجھایا، اور اگر کسی کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ وہ مجھ سے سوال کر لے، اس کو جواب اس کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ باب ما جاء فی عدت المتوفى عنها زوجها، جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا اس کی عدت کا بیان۔ ویسے تو عدت میں نے بیان کر دی ہے، حدیث میں بھی آ گیا ہے، اور نیچے فائدے میں بھی، لیکن حدیث ہے اس کے تعلق سے تو وہ بھی ذکر پڑھ لینا ضروری ہے۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته بهذا الاحاديث الثلاثه۔ یہ 3 حدیثیں امام ترمذی اپنے استاد انصاری کے سند سے مندرجہ ذیل 3 روایات بیان کرتے ہیں۔ قالت زینب، یعنی یہی ایک ہی سند سے 3 روایت۔ قالت زینب دخلت على ام حبیبہ زوج النبی حين توفي ابوها ابو سفیان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست رزيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10۔ اس کے بعد والی روایت بھی ہیں، پہلے یہ روایت ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سیدہ زینب بنت ابی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے باپ ابو سفیان بن حرب
ابو سفیان بن حرب کا انتقال ہوا تو میں ان کے پاس حاضر ہوئی تو انہوں نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی زرد رنگت تھی، اور اسے ایک بچی کو لگا دیا، پھر اسے اپنے رخساروں پر مل لیا، پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو ملنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خاوند نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول کو یہ فرماتے سنا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی فوت شدہ پر 3 دن سے زائد سوگ کرے، مگر خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے، یا جسے کہتے ہیں ہم اس کو اپنی زبان میں کیا کہیں، افسوس کر سکتی ہے، یا سوگ ہی کہتے ہیں، اکثر مشہور ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فوت شدہ پر سوگ اگر وہ خاوند نہیں تو 3 دن ہوتا ہے، اور اگر خاوند ہے تو سوگ کیا کہتے ہیں عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے۔ سوگ کا مقصد یہ ہے کہ عورت بناؤ سنگار زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ عام حالات میں گھر میں زیب و زینت جائز ہے، اور اگر خاوند فوت ہو جائے تو پھر 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا ہوگا، اور یہ اس کے لیے لازم ہے۔ یعنی ایک شخص، ایک عورت کا شوہر وفات پا گیا، اب وہ بناؤ سنگار نہ کرے، اب وہ بناؤ سنگار نہ کرے، بلکہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ میں رہے گی، اور اگر خاوند نہیں ہے تو صرف 3 دن تک ہی ہے۔ یعنی کسی کے والد وفات پا گئے، کسی کا بیٹا وفات پا گیا، کسی کی ماں وفات پا گئی، کسی کی بہن وفات پا گئی، کسی کا بھائی وفات پا گیا، تو ان پر صرف اور صرف سوگ جو منایا جائے گا، افسوس کیا جائے گا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ گھر میں رنج و غم ہوگا، وہ صرف 3 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ 3 دن تک کسی کے گھر میں ایسا کوئی ہو تو کھانا بھی کوئی پڑوسی اگر دے رہا ہے تو دے سکتا ہے، 3 دن کے بعد ان کو نارمل طریقے سے آنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے مہینے مہینے گھر میں جو ہے افسوس کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا جو ہے کوئی اور دے رہا ہو، کوئی اور دے، ایسا نہیں۔ ہاں 3 دن تک کوئی اور، ظاہر سی بات ہے گھر میں وفات ہوئی ہے تو پڑوسی یا اگر رشتہ دار ہیں تو وہ مدد کریں گے، ان کے پاس کھانا بھیجیں گے، ان کو کھلائیں گے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اب ان لوگوں کو چاہیے وہ اپنے معمول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ ہاں افسوس رہتا ہے، تکلیف ہے، درد ہے کسی کی وفات کا، اس کا انکار ہرگز نہیں ہے، وہ شاید زندگی بھر ہو، ایک بیٹی کو اس کے باپ کی وفات کا زندگی بھر درد رہے، ایک بیٹے کو اس کے والد کی وفات کا زندگی بھر درد رہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جسے کہتے ہیں افسوس کرنا، رونا دھونا، اور پھر پورا ایک ایک مہینہ رو رہے ہو، ایسا نہیں۔ 3 مہینے 3 دن تک ہے، اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق زندگی گزاریں، افسوس جو دل میں ہے اس کو رکھیں، اپنے اچھوں کے لیے جو وفات پا گئے ان کے لیے دعائیں کریں، یہی سب سے بہتر۔ لیکن عورت کے لیے ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، اور وہ بناؤ سنگار بھی نہیں کرے گی، یعنی بنے گی، تیار نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہ بالکل مہندی لگا کر اور لپسٹک اور کیا کہتے ہیں چہرے پر میک اپ لگا کر شوہر وفات پائے ابھی 10 دن نہیں ہوئے اور بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کیا کہتے ہیں شاپنگ کی طرف نکل گئی، فلاں نہیں، یہ وہ سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہیں، پوچھا جائے بھائی کیوں جا رہے ہو، کہتے ہیں اگر نہیں جائیں گے تو مسائل جو ہے خراب ہو جائیں گے، وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے کیا خودکشی کے خیالات آئیں گے، ایسا ہوگا، نہیں، بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے، اپنے گھر پر رہے۔ ہاں ایسا زور زبردستی اس کو نہیں کیا جائے گا کہ تم جو ہے صرف سفید کپڑے پہن کر جو ہے اپنے شوہر کے گھر پہ جو ہے سوگ مناؤ، نہیں، سوگ کہیں بھی منا سکتی ہے، اپنے شوہر کے گھر پہ رہے گی یا چلے جائے گی اپنے والد کے پاس، لیکن ایسا نہیں بولیں گے کہ تم صرف سفید کپڑے پہنو، چہرے پر جو ہے جسے کہتے ہیں نہاؤ مت، دھو مت، کپڑے جو ہے 4 مہینے تک ایک ہی کپڑے پہنے رہو، بدبو آتی رہے، نہیں، صفائی ستھرائی کا خیال ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ جو بناؤ سنگار ہوتا ہے جو اس کے اپنے شوہر کے لیے وہ کیا کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، مہندی لگاتی تھی چہرے پر، جو جسے کہتے ہیں چہرے کو خوبصورت بناتی تھی، اپنے بال وغیرہ کو اچھا بنا کر پیش بناتی تھی، اب وہ نہیں کرے گی، وہ 4 ماہ 10 دن تک ایسا نہیں کرے گی، اس سے وہ بچے گی۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد معاملہ ختم، معاملہ ختم، اب اس کے لیے اجازت ہے وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں ہندوؤں والا رسم ہو چکا ہے، اللہ خیر کرے، یہ ہے
مجھے بعض جگہ سننے کو ملا تھا، لیکن واللہ عالم زیادہ ہے یا نہیں ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ ہندوؤں والا رسم کہ وہ جیسے خواتین کسی کا خاوند وفات پا جائے، وہ اپنے شوہر کے گھر میں پوری زندگی گزار جاتی ہے، بیوہ ہے بیوہ ہے بیوہ ہے بیوہ ہے کرتے 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 وہ شادی ہی نہیں کرتی، نہیں، 4 ماہ 10 دن گزر گئے، اب اس عورت کو اختیار ہے، اب کوئی ایسا نہیں، یعنی جس کا بیٹا وفات پایا تھا، یعنی جس کا بیٹا وفات پایا، وہ اس کے سسرال والے جو تھے، جو سسرال والے تھے اب ہے نہیں، وہ یہ آ کر نہیں بولے ہمارا بچہ ابھی وفات پائے جو ہے کیا کہتے ہیں 4 مہینے 5 مہینے نہیں گزرا 6 مہینے نہیں گزرا اور اس عورت کو دیکھو دوسرا نکاح کر لی، نہیں، تانا نہیں دے سکتے آپ، ہوتا ہے معاشرے میں ایسا بھی ہے نا کہ ہمارے بچے کو مرے ہوئے جو ہے ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی سال بھی نہیں گزرا، اس عورت کو دیکھو جو ہے کسی اور مرد کے ساتھ جو نکاح کرنے لگ گئی، بھائی وہ عورت کا اختیار ہے، عورت کا اختیار ہے، بیوی یہاں وفات پایا، شوہر یہاں وفات پایا، 4 مہینے 10 دن اس نے سوگ منایا، اس کے بعد آزاد ہے وہ چیز سے چاہے نکاح کرے، اب وہ آپ اس کو آپ کا سسرالی رشتہ آپ اس کو یہ نہیں پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے وہ ہمارا بیٹا تھا تو تم ہمارے گھر میں بیٹھی رہو، تم کسی اور سے نکاح نہیں کرنا، تم گھر پہ ہی نوکرانی بن کر زندگی نہیں، اب وہ آزاد ہے، اس کے والدین جہاں چاہیں گے اس کا نکاح کرائیں گے، وہ نکاح کرے گی، آپ کا حق نہیں بنتا اس پر کہ آپ اس عورت پر ظلم و زیادتی کریں، یہ ہندوؤں والا رسم ہے، یہ غیر مسلموں والا رسم ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ رائج ہے بعض جگہ پر ہے، واللہ عالم مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں کتنا زیادہ ہے، لیکن کچھ کچھ مقام پر ایسا ہوتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں، جیسے ایک شوہر کے لیے بیوی وفات پا گئی، شوہر چاہے دوسرے تیسرے دن نکاح کر لے، اس کے اوپر تو عدت نہیں ہے شوہر پہ، وہ نکاح کر لے گا، کوئی اس کو تانا نہیں دے سکتا، شریعت کے معاملے میں تانا دینا ایسا ہے کہ آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے، صاف صاف بات ہے، شریعت کے معاملے میں تانا دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوں، شریعت کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، کسی بھی مسئلے میں شریعت نے جب 4 ماہ 10 دن کا، اس کے بعد آپ اس عورت کو یا اس خاتون کو، یہ تو بیوہ ہے پورے سال تک اس بیچاری کو جو ہے بیوہ 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 کہہ کر پکارنا اور تانا دینا جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے، معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے، ساتھ میں مرد کے لیے بھی ہے کہ ایسا کوئی وہ لڑکی والے کے خاندان والے آ کر جو ہے اس کا گلہ پکڑ لیں کہ مجھے لگتا ہے تو ہماری بچی کو مارا ہے جس کی وجہ سے تجھے دوسرا نکاح کرنا تھا، ہماری بچی کا قتل کر دیا جس کی وجہ سے دوسرے یا تیسرے دن تو نکاح کر رہا ہے، یا 10 دن کے بعد مہینے کے بعد تو نکاح کر رہا ہے، ہوتا ہے ایسا معاشرے میں، یہ بھی ہے، اگر شوہر 25 دن مہینے بعد اگر وہ دوسرا نکاح کر لے رہا ہے بیوی کی وفات کے بعد، تو وہ جو اس کے پرانے سسرال والے ہیں وہ آگے گلہ پکڑ لیتے ہیں، بولتے تمہاری وجہ سے ہماری بچی مری، تم مارے، اگر تم نہیں کرتے تمہارے اندر دوسری شادی کرنے کی خواہش تھی، اللہ کے بندے یہ سارے معاملات نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، دین کے معاملے میں کسی چیز کا مذاق اور کسی چیز کی لڑائی جھگڑا صحیح نہیں، اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، جو صحیح ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آگے مسائل انشاءاللہ آئیں گے، جو حدیث ہے وہ آگے اور آئیں گی، واللہ اعلم بالصواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔